ایک یوزر صاحب پوچھتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، میں ایک ادارے میں پڑھاتا ہوں اور امامت کرتا ہوں، اس سے مجھے کافی سکون ملتا ہے، سیلری کم ہے لیکن زندگی پرسکون ہے، لیکن اب میرے گھر والے مجھے گلف میں نوکری کرنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تجارت وغیرہ، جس سے پیسے زیادہ مل سکے، اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ غالباً یہ کوئی حافظ یا عالم صاحب ہے، یہ اس طرح کی بات پوچھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ دیکھیے، ہمارے یہاں پر جو حفاظ اور علماء ہیں، عام طور سے یہ دینی قائد ہوتے ہیں، یہ ریلیجس لیڈرز ہوتے ہیں اور یہ امت کی رہبری کا بہت بڑا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے آپ کو یہ ایڈوائز کریں گے کہ آپ اپنی زندگی کا مشن کیا بنانا چاہتے ہیں، اس کو آپ کو طے کرنا ہوگا۔ اب یہ والدین کے مشورے سے یا اپنے طور پر جیسا آپ کرنا چاہیں کہ آپ اپنی زندگی کا مشن کیا بنانا چاہتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا مشن اگر دین اور دین کی خدمت کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر جو ہے یہاں پر بہت کانٹے ہیں، یہاں پر بہت روڑے ہیں، آپ کو پوری عزیمت کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ یہاں پر آنا پڑے گا، اس لیے کہ جب آدمی دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو بہت سارے مسائل اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس لیے کہ دین کی خدمت کرنا آسان نہیں ہے، بلکہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی وراثت ہے اور ان کا طریقہ، ان کا منصب، ان کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو لوگوں میں آزمایا جاتا ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو آزمایا جاتا ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر ان جیسے جتنے جیسے لوگ ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے ان کو آزمایا جاتا ہے۔ تو یقیناً دینی لائن میں جب آپ رہیں گے تو تنخواہ کا مسئلہ آئے گا، فائنینشیل مسائل آئیں گے، آپ کی فیملی کل کو بڑی ہو جائے گی تو اس وقت میں مسائل آئیں گے، تو لہٰذا اس راہ میں وہ چلے کہ جو عزیمت کی راہ پر چلنے کا ارادہ رکھتا ہو اور جو فضیلت، اس لیے کہ دیکھیے دینی رہبری کرنا یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ عزیمت کا اور سعادت مندی کا کام ہے۔ تو لہٰذا جب آپ نبیوں کے طریقے پر آئیں گے تو نبی عام طور سے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اس طرح کے دو چار نام نکال دیجئے، عام طور سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ یہ مسکینی کی حالت میں رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعا ہے کہ اللہم احیینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں موت دے دے اور کل قیامت میں مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ میرا حشر فرما دے۔ تو لہٰذا اگر آپ اس نیت سے آنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ویلکم ہے، بہت سواگت ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر جو ہے آپ حالات سے پریشان ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پہلے ہی طے کرنا پڑے گا کہ آپ کو کون سی راہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم نے ان کو ایڈوائز کی ہے، لیکن باقی جو امت ہے کہ جو ان سے دینی رہبریاں لیتی ہیں، یعنی علماء اور حفاظ سے، مفتیان کرام سے، ائمہ سے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے کمائی کا ایک حصہ ضرور ان پر خرچ کرے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جہاں پر صدقات کے فضائل قرآن نے بتائے ہیں 3 پارے میں، وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ سب سے بہترین خرچ کرنے کا مصرف وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نام پر روکے گئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے نام پر مسجدوں میں، مدرسوں میں اور علمی حلقوں میں، علمی اداروں میں یہ روکے گئے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ کرنا چاہیں تو بڑی بڑی تجارتیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ دین کے خاطر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنی تجارتیں نہیں کر سکتے، زمین میں ادھر ادھر سفر نہیں کر سکتے ہیں، کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ اور پھر آگے فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، لیکن وہ رہتے ایسے ہیں کہ ناواقف آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑے مالدار لوگ ہیں، یہ تو بڑے ٹھاٹ بات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپنی زبان کسی کے سامنے نہیں کھولتے۔ تو قرآن نے بتایا ہے کہ ان لوگوں پر خرچ کرنا یہ سب سے بہترین مصرف ہے۔ تو لہٰذا یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں کہ جو واقعی دین کے کاموں میں مشغول ہیں، کہ ان سے جا کر ان کے مصارف معلوم کریں اور ان کے تقاضوں کو معلوم کریں اور ان پر خرچ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو دینی رہبری ملتی رہے۔ ورنہ اگر سارے لوگ اس طرح کے جو ہے حیران اور پریشان ہو جائیں گے، اور واقعی آدمی پریشان ہو جاتا ہے، تو پھر اس وقت میں دینی رہبری کرنے والے لوگ نہیں بچیں گے۔ تو لہٰذا امت کا آج تک یہ سلسلہ چلا آیا ہے کہ امت کے علماء دینی رہبریاں کرتے ہیں اور امت ان پر خرچ کرتی چلی آ رہی ہے۔ تو لہٰذا اس ٹریڈیشن کو ہمیں باقی رکھنا چاہیے، یہ بہترین سنت ہے، بہترین وراثت ہے، اس کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔